ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله مولانا. محترم المقام حضرت صاحبزادہ مجید سلطان صاحب دامت برکاتہم، زیر آستانہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہم کے تعلق، محترم المقام مجاہد ملت حضرت مولانا ستار خان صاحب نیازی دامت برکاتہم، شاعر و علماء کرام، محترم خواتین حضرات، اللہ عزت کا فضل و کرم اور اسلام نام ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کے اس مقدس اجتماع میں آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے کے لیے بیٹھے. آپ حضرات کو جیسا کہ اخبارات کے ذریعے معلوم ہو چکا ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی ہم ڈنمارک کے چرچ میں اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر ہونے والی گفتگو اور مناظرے کی مختصر وضاحت عرض کریں گے. اگر وقت ہوا تو ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی اس یورپ اور عرب کے تبلیغی دورے کی مختصر وضاحت عرض کر سکیں. اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ پاک تصور میں حضور علیہ السلام کی امت کے مختلف افراد کو، بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو اور علماء اسلام کو دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی اور انہیں کی مسائل اور رکاوٹوں کی برکت سے اسلام آج تک اس کی دولت میں میسر آئی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہر دور اور ہر زمانے میں اپنی تمام تر حقانیت اور صداقت کے ساتھ اس کا پیغام اطراف و اپنا کے عالم تک پہنچتا ہے. میں سمجھتا ہوں اور یہ عمل واقعہ ہے کہ میرا شمار ہو ان بزرگان دین کے اور علماء اور صلحاء کے کسی بھی طبقے کی آخری صف میں نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم عمر بھر اس بات کے آرزومند ہیں کہ اگر ان بزرگان دین اور یا صلحاء اور علماء کی جوتیوں کی صف کے ساتھ ایک معمولی سی نسبت نصیب ہو جائے، یہ بھی دنیا اور آخرت کی ہمارے
اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کرم سے اور اللہ کے فضل سے اپنے کتوں کی معمولی سے ناکارہ کتوں کی سب میں شامل فرما دیں. یہ بھی ان کا بہت بڑا کرم ہے جس کا تصور ہم اپنے حال اور اپنے عمل کے حوالے سے نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو کام جس سے جس قدر چاہے لے. اسلام پر نہ کسی فرد بشر کا احسان رہا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا. اسلام ہمارا محتاج نہیں بلکہ ہمیشہ ہم اسلام کے محتاج ہیں. اس لیے اسلام کی خدمت اور تبلیغ کرنے والا خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی نہ رہے تو اسلام تب بھی زندہ اور باقی رہنے والا ہے. چونکہ اللہ جل مجدہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو اٹھائی اور جب تک یہ کائنات سطح ہستی پر موجود ہے اس وقت تک اسلام بھی موجود ہے. جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور نبوت قائم ہے اس وقت تک اسلام کی تعلیمات زندہ و تازہ ہے. ہم جو ٹوٹی ٹوٹی کوششیں اپنی اپنی بساط کے مطابق اس دین اسلام کی دعوت اور فروغ کے لیے کرتے ہیں یہ صرف اور صرف ہماری اپنی نجات، ہماری اپنی فلاح اور اللہ کی رضا کا باعث بنتی ہے. اور ہم اگر اپنی پوری زندگی اس مشن میں صرف بھی کرتے ہیں تو ہم اسلام کو بلند نہیں کر سکتے کہ وہ پہلے ہی بلندی کے آخری نقطے پر ہے، بلکہ ہماری کوششوں سے اسلام ہمیں بلند کرتا ہے. وہ ہمیں حاجت مندی ہے اسلام کی. ہم اپنا تن من دن اخلاص اور للہیت کے ساتھ جتنا بھی اللہ کے اس دین کی خدمت کے لیے اور حضور علیہ السلام کی امت مرحومہ کی خدمت اور نوکری کے لیے وقت کریں گے اسی قدر اللہ کی بارگاہ سے عزت پائیں. یہ مشن تھا، یہ ایک مقصد تھا جو اپنے سامنے رکھ کر آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3 ہفتوں کے لیے میں یورپ اور عرب کے منہاج القرآن کے دعوتی، تحریکی، تنظیمی اور تبلیغی مشن کے حوالے سے گیا. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ یہ سارا دورہ ہر اعتبار سے اتنا کامیاب اور کامران رہا کہ کم سے کم مجھے اس مرتبہ ان اثرات اور نتائج کو دیکھنے کی اتنی توقع نہ تھی. یہ سب حضور علیہ السلام کے نعرے پاک کا صدقہ ہے اور بزرگان دین، علماء کرام اور صلحاء اعظام، ہمارے مشائخ کی دعاؤں کا، ان کی توجہات کا اور ان کے فیوزات کی برکت ہے. اور یقین جانیے اس کے سوا جب ہم اپنے عمل، اپنے حال، ظاہر باطن اور اپنی کوششوں کی طرف دیکھتے ہیں تو سوائے شرمندگی کی کچھ نصیب نہیں. یہ بات حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب دامت برکاتوں کی موجودگی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. آپ جانتے ہیں میرا معمول ہے کہ میں کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا شکر ہے میں کبھی یہ کلمہ نہ دل پہ لاتا ہوں نہ زبان پر لاتا ہوں، لیکن ہم نے واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ بزرگوں کی دعائیں کس طرح مجھ سے پہلے حضرت مجاہد ملت یورپ کا دورہ کر کے آئے تھے، ڈنمارک، ناروے، لندن، جہاں جہاں گیا یہ اپنے تبلیغی دورے کے سلسلے میں ہوا ہے. جب یہ گئے اس وقت میں وہاں موجود نہیں، جب میں گیا اس وقت یہ موجود نہیں، لیکن اللہ گواہ ہے میں جس جگہ گیا اور پاکستانی مسلمان جس ملک میں ملے انہوں نے ایک حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کے بارے اور ایک پیر محمد کرم شاہ صاحب کے بارے میں، کیونکہ ماضی قریب میں یہ دونوں بزرگ دورہ کر چکے ہیں، انہوں نے ہر جگہ بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑے زور و شور کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ حضرت نیازی صاحب جہاں بھی گئے پاکستانیوں کو وہ یہ تلقین کرتے گئے کہ آپ طاہر کے ساتھ تعریف کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کا دست و بازو بنے اور اس کے مشن کی طاقت بن جائے کہ اس کو جتنی تکلیف پہنچائے گی اتنا ہمارا بنا. یہ ان کی شفقتیں تھیں جو ان کی عدم موجودگی میں پاکستانی مسلمانوں کی زبان سے میں نے سنی اور اللہ گواہ ہے کہ میرے جسم کا ایک ایک بار ان کی ذراتی عمر اور ان کی برکات کی وسعتوں کے لیے دعا ہو.
اس لیے یہ بات حق ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، اور میں زندگی میں محسوس کرتا ہوں اس بات کو۔ میں کویت گیا تو وہاں بھی لوگوں سے اسی طرح کی اور بات بزرگوں کے حوالے سے ان کی بات سننے میں آئی، اور یوں لگا کہ لوگوں میں جو جوش خروش بلبلا استقبال کے موقع پر، اجتماع کے موقع پر، جلسوں کے مواقع پر جو کچھ دیکھنے میں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ میں تو کچھ بھی نہیں کہ یہ لوگ اس شوق اور بلبلے کے ساتھ آتے۔ یہ بزرگوں کی دی ہوئی تپش ہے، وہ حرارت ہے جس نے ان کو محبت کے استعمال پر پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو، علماء کو، صلحاء اور مشائخ کو ہمیشہ حضور علیہ السلام کی امت کی خدمت اور ان کی سرپرستی کے لیے قائم کی۔ حاضرین محترم، یہ دورہ بحمداللہ تعالیٰ 4 ممالک پر مشتمل تھا: ناروے، ڈنمارک، ہندوستان اور کویت۔ میں دورے کی باقی تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے کسی اور وقت پر ملتوی کرتا ہوں۔ میں کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں اور مرتکز کرنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کو ڈنمارک کے واقعہ پر۔ یہاں سے جب میں رخصت ہوا تو یہ واقعہ جو ڈنمارک کے جنگ میں پیش آیا، اس کی کوئی پیشگی اطلاع نہیں تھی، اور یہ سارے دورے اتنے ہنگامی طور پر ترتیب پائے کہ کسی دورے کی تفصیل بھی قبل از وقت مجھے پاکستان میں معلوم نہ ہو سکتی۔ تو میں اپنے خیال کے مطابق بعض کتب، بعض اپنے مسودات اور اپنا مواد اور میٹیریل، جس کو ہم لوگ اسلحہ کہتے ہیں، لے کر روانہ ہوا، اور اللہ جل مجدہ نے اس حوالے سے جو خیری امداد فرمائی، جو بھی حضور علیہ السلام کے نعرے میں پاک کا صدقہ تھا، وہ یہ کہ جس وقت میری فلائٹ یہاں سے جانے والی تھی، اس سے تھوڑی دیر پہلے ایک لمبا سفر ہے، میں نے آرام کیا اور سو کے اٹھا اور نہا کے تیاری جب میں نے کی روانگی کے لیے، اپنے اٹیچ کے سامان باندھ چکا، میرے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ میں یورپ جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ عیسائیت کے حوالے پر کہیں بولنا پڑ جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے اور میں اسلام اور عیسائیت پر نہ اپنی کتاب ساتھ لے جا رہا ہوں اور نہ اپنا جتنا تحقیقی مواد میرے پاس آج تک تھا وہ نہیں لے جا رہا، تو میں نے فوراً ایک لڑکے کو بلایا اور اپنے دفتر بھیجا لکھ کر، اور اپنی فائلیں اور اپنی کتاب اور جتنا مواد اس موضوع پر تھا وہ میں نے آخری لمحوں میں منگا کے ڈیجیکیٹ میں بند کر دیا۔ اور اگر یہ چیز میرے پاس نہ ہوتی، اللہ رب العزت کی مدد کو عادت تو ہر حال میں قائم رہنے والی ہے، انسان ہی کمزور و ناتواں ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، لیکن ظاہراً دشواری کوئی نہیں پیش آتی۔ تو میں سارا سامان آخری لمحے اپنے ٹیکسی میں بند کر کے پہنچ گیا، ڈنمارک پہنچا۔ پہلے ناروے کا دورہ تھا، الحمدللہ تعالیٰ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب ڈنمارک پہنچا تو ادارہ منہاج القرآن ڈنمارک میں 4 روزہ تقریبات طے کر رکھی تھی۔ پہلے 3 دن ڈنمارک میں منہاج القرآن کنونشن کے 3 اجلاس، یہ کوپن ہیگن کے اندر تھے۔ پہلا اجلاس پاکستانی مسلمانوں کے لیے تھا، منہاج القرآن کانفرنس کا اردو سیشن، الحمدللہ تعالیٰ وہ سیشن 1000 افراد کی حاضری پر مشتمل تھا، اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ ڈنمارک کی تاریخ میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک منفرد نوعیت کا اجتماع، وہ پہلا سیشن اردو کے لیے تھا۔ دوسرے روز منہاج القرآن کنونشن کا دوسرا اجلاس وہاں کی مقامی کمیونٹی کے لیے تھا، ڈینش کمیونٹی کے لیے۔ وہ پورا سیشن اور اجلاس میرے زبان میں تھا، اس میں اسلام پر گفتگو تھی، اور اس میں عیسائی علماء، بعض اسکالر، ڈاکٹر، پروفیسر، وزارت تعلیم کے چیئرمین وہاں کے ڈنمارک کے، اور کچھ اور ان کے عمراء اور یونیورسٹیوں کے بعض ہیڈ، اور خاصا پڑھا لکھا طبقہ، اور اس کے علاوہ جوان ایلیمنٹ غیر مسلموں اور عیسائیوں کا کثیر تعداد میں اس سیشن میں شریک ہوئی۔ اس میں اسلام کے موضوع پر خطاب ہوا، اور یہ خطاب کی دراصل ایک دعوت ان کے سامنے اسلام کی پیش کی گئی، اور اس کے بعد 1.5 گھنٹے تک سوال اور جواب کا سیشن۔ الحمدللہ تعالیٰ اللہ پاک نے ان کے دل میں اسلام کے لیے بڑی رغبت پیدا فرمائی، انہوں نے نوٹس لیے، اور بعد میں کافی دیر گفتگو کے دوران انہوں نے اسلام پر مزید تحقیق کرنے کے لیے اپنی رغبت اور اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔
الحمدللہ ہماری مقامی برانچ نے ان کے ساتھ اپنا رابطہ جاری کیا۔ تیسرے روز کا جو سیشن تھا وہ عرب لوگوں کے لیے کسی الگ جگہ پر تھا۔ جہاد القرآن کا تیسرا اجلاس وہ اہل عرب کے لیے تھا، اس میں مصر، سعودی عرب، سوڈان، مراکش اور اس طرح باغور علاقوں کے عرب لوگ شریک تھے، اور فلسطین کے بھی، لبنان کے بھی، شام کے بھی۔ تو وہ کوئی دو ڈھائی گھنٹے کا سیشن تھا۔ عربی میں خطاب تھا تو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کے قریب، اور 1 سوا گھنٹہ کے قریب سوال و جواب کا سیشن۔ الحمدللہ تعالیٰ علیہ السلام کے بغیر وہ بھی نہایت کامیاب اور اہل عرب میں بڑے مؤثر طریقے سے مشن کو پہنچانے کا باعث ہوا۔ یہ 3 روز مسلمانوں کے اجتماع درمیان والا غیر مسلموں کے لیے، ڈینش کمیونٹی کے لیے۔ چوتھا دن جو میرے ڈنمارک کے قیام کا آخری دن، یہ انہوں نے وہاں کی کونسل، چرچ کونسل کے ایک پادری تھے، ان کی دعوت پر وہاں کے بہت بڑے قدیم چرچ کے قریب ان کی رہائش گاہ پر نشست رکھی ہوئی۔ وہ 800 سال پرانا چرچ ہے، اور یہ ڈنمارک اور ناروے اور اسکینڈینیویا یورپ کا وہ خطہ زمین ہے جہاں عیسائیت کی تاریخ قدیم ترین تاریخ ہے، اور ان علاقوں میں غالباً روم اور اٹلی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ چرچ اور گرجے اس علاقے میں۔ یہاں بڑی دیر تک عیسائیت کی تاریخ کے اثرات ہیں۔ انہوں نے تبادلہ خیال کی نشست اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر رکھی تھی، اور کہا تھا کہ ہماری چرچ کونسل کے اراکین بھی شریک ہوں گے، اور میں ان سے گفتگو کروں گا، تو آپ لوگ بھی محدود پیمانے پر جتنا آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ یہ پروگرام مجھے ڈنمارک پہنچنے پر ملا تو میرے دل میں خیال آیا کہ نشست تو طے ہو گئی، تبادلہ خیال نہیں ہوگا، کاش ایسا ہو کہ یہ نشست ان کے سامنے اسلام کی ایک دعوت کی شکل اختیار کر جائے، اور یہ دعوت بجائے اس کے گھر جا کے دینے کے چرچ کے اندر جا کے، تاکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آخرت کے دن یا قبر میں حاضری نصیب ہو تو ہمارے پاس جب کچھ بھی نہیں ہوگا پیش کرنے کے قابل، تو کم سے کم یہ کر سکیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا پیغام اپنی بے وضاحتی کے باوجود گرجوں تک لے کر گئے، اور وہاں جا کر آپ کا پیغام عالم عیسائیت کے سامنے پیش کیا تھا۔ معلوم نہیں یہی بات حضور کو پسند آ جائے اور یہی حضور کی شفاعت اور کرم کا باعث بن جائے تو یہ بہانہ ہوگا۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے یہ دعوت کنوے کریں کہ میں نے قرآن کا بند کر دیا، لیکن اجلاس چرچ میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ قبول کر لی، اور جب چرچ میں اجلاس کا طے پا گیا تو انہوں نے ارد گرد کے 4-5 بڑے بڑے چرچوں کے جو نمایاں پادری تھے اور اس موضوع پر بڑے نامور ماہر تصور کیے جاتے تھے ان کو بلا لیا، جس کی اطلاع ہمیں نہیں۔ ہم کافی سارا جلوس کاروں پر مقرر وقت کے مطابق 3 بجے الحمدللہ تعالیٰ وہاں خیر و عافیت سے پہنچا، اور وہ لوگ منتظر تھے، ویڈیو کیمراز وغیرہ ہمارے ساتھ تھے، اور اس چرچ کے اندر انہوں نے ریسیو کیا، ہم اندر داخل ہوئے۔ یہ بچپن میں جب میں پرائمری اور مڈل کلاس میں انگلش اسکول میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں کبھی چرچ دیکھے تھے اندر، اور نقشہ بھول گیا۔ اب یہی کوئی 28-27 برس کے بعد یا 25 برس کے بعد دوبارہ چرچ اندر سے دیکھنے کا موقع۔ بہرحال ہم نے اگلی نشستوں کی سمتوں کو تبدیل کروا دیا۔ ایک طرف میں بیٹھا، میرے ساتھ مولانا محمد نواز ظفر صاحب جو ہم نے اتفاق اسلامک اکیڈمی سے ایک استاد تھے اور یہاں سے ان کو روانہ کیا تھا، اور وہ بطور ڈائریکٹر ادارہ نہاد قرآن ڈنمارک وہاں کام کر رہے ہیں، وہ بھی تھے۔ باقی مقامی احباب کثیر تعداد میں ہمارے ساتھ تھے، اور سامنے 2 بینچ لگا دیے گئے، اس میں 5 پادری مختلف چرچوں کے ہمارے دل مقابل بیٹھے۔ جو چیف پریسٹ تھے وہ درمیان میں بیٹھے، دوسرے چرچوں سے آئے ہوئے ماہر پادری دائیں بائیں بیٹھے، اور 2 پادری جونیئر، یہ 3 سینئر تھے وہ ان کے پچھلے بینچ پر بیٹھے۔ درمیان میں ویڈیو کیمرہ فٹ ہو گئے، دوسرے کیمرے بھی لگ گئے، اور عیسائی مرد اور بھی کثیر تعداد میں لیکن محدود پیمانے پر چرچ کے کیپیسٹی کے مطابق، اور اس طرح مسلمان بھی وہ پھر باقی ساری چیزوں پر بیٹھے۔ انہوں نے یہ ماحول دیکھ کر تھوڑا تعجب کے انداز میں کہا کہ ہر طرف کیمرے لگ گئے ہیں
وجہ کیا؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ریکارڈ میں رہے، لیکن میرے دل نے کہا کہ اس کی ضرورت بعد میں ہمیں پڑے گی، آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ اور آج کیمرہ پہ فٹ ہو گئے تھے، بڑی خیر سزائی کے جذبات کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی۔ انہوں نے ویلکم ایڈریس کیا کہ استقبالیہ کلمات کہے، جواب میں کھڑے ہو کر میں نے تشکر کی کلمات کہے۔ اس کے بعد جو ان کے چیئرمین تھے مین پلیز، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کچھ تعارف اپنا کرا دیں تاکہ ہمارے لوگ سارے آپ سے متعارف ہو جائیں، کچھ اپنے مشن کے بارے میں، تصریفات کے بارے میں، علمی خدمات کے بارے میں، کچھ ٹوٹا پھوٹا جو تعارف جو اس لائق نہیں تھا کہ میں بیان کروں تھا، ان کے کہنے پر بیان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مختصراً اپنا تعارف کرایا اور پھر بیٹھے۔ اب وہ میزبان جو تھے اس چرچ کے ہیڈ، وہ کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ سلسلہ گفتگو کس طرح شروع کیا جائے، یعنی کہاں سے بات شروع ہو؟ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ سلسلہ گفتگو آپ یہ شروع کریں کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں جو سوالات آپ کے ذہن میں کوئی ایریا اور کوئی موضوع مقرر نہیں کرتے، اسلام کے کسی گوشے پر اور قرآن مجید کے کسی پہلو پر جو سوالات، التباسات، اعتراضات آپ کے ذہن میں ہیں، آپ پانچوں کے پانچوں جتنی دیر تک چاہے اسے سوال کریں اور میں جواب دوں۔ میں نے کہا مجھے عیسائیت کے بارے میں کوئی بات نہیں پوچھنی اور ایسا کوئی سوال میرے ذہن میں نہیں کہ میں آپ سے کروں، تاہم گفتگو کے دوران دیکھیں گے اسلام اور قرآن کے بارے میں تو یہ میسج آپ کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں، کوئی غلط فہمی، کوئی مسئلہ آپ کے دل میں تو آپ سوال کریں اور وقت کی پابندی نہیں، جب آپ خاموش ہوں گے تب میں گفتگو کروں۔ انہوں نے اپنے سوالات کے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ تو پہلا سوال ان کے مین جو میزبان بھی تھے انہوں نے کیا۔ میں آپ کو صرف بطور نمونہ اس پہلے سوال کا ذکر کر دیتا ہوں، جس سے آپ کو کم سے کم یہ اندازہ بھی ہوگا کہ ہماری اندر کی جو فرقہ واریت ہے اور اس کو جو بعض مختلف محرکات نے ایک انتہا تک پہنچا دیا ہے، اس کے اثرات غیر مسلموں پر کیا مترتب ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے اسلام کا نقشہ ان کے سامنے کیسے آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ سنی اور شیعہ کیا ہے، اور آپ یہ بتائیے، یہ بات قابل توجہ تھی کہ کیا تمام مسلمان اسلام پر متفق نہیں؟ اگر متفق ہے تو یہ الگ الگ فرقے، الگ الگ مسالک اور ان کے آپس کے جھگڑے کیوں ہیں؟ صاحب ہے اسلام پر ہی کفر پر تو نہیں ہو سکتے، یہ ان کا سوال ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد اور حضور علیہ السلام کی رحمت کے تسلط سے میں نے ان کو جواب دیا اور بحمد اللہ تعالیٰ اس جواب سے اس کلیت مطمئن ہوئی۔ مختصراً میں نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ ہمارے اصول ایمانیات میں بھی 5 ہیں اور ارکان میں بھی 5 ہیں، یعنی 5 اصول ہماری تھیوری میں ہے، 5 پریکٹس میں۔ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا۔ میں نے کہا 5 تھیوری کے اصولوں میں کوئی اختلاف سنی اور شیعہ میں نہیں، اور مسلمانوں کے کسی مکتب فکر کے مابین اس پر اختلاف نہیں پایا گیا۔ اس کے بعد 5 اصول ہمارے پریکٹس میں، توحید و عبادت کی شہادت دینا اور پھر نماز کی فرضیت، اقامت صلاۃ، زکات، حج اور رمضان کے روزے، ان کی فرضیت پر، ان کی مرکزیت پر اور ان کی واقعیت پر کوئی بنیادی اختلاف نہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا کعبہ ایک ہے جس دن ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ان کی ختم نبوت پر اختلاف نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے کھول کر رکھتی، انہوں نے کہا اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا اختلاف 2 نوعیتوں کا ہے۔ ایک حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کے حالات پر اختلاف، اس کی بنیاد تاریخی ہے، اصل ایمانی نہیں، اور دوسرا مسائل پر انٹرپریٹیشن کا، تشریحات کا اختلاف۔ اور یہ جو تشریحات اور تعبیرات ہیں، یہ تشریحات اور تعبیرات جو فقہی اور مسائل کی نوعیت کی، یہ بری چیز ہے۔ اور میں نے
جس کے نتیجے میں قرآن ایک کی بجائے 2 یا 4 ہو گئے، جیسے کہ آپ کے ہاں انجیل ایک کی بجائے 4 بلکہ 133 انجیلیں لکھی گئی، اور ہر طبقہ کلیم کرتا تھا کہ یہی انجیل اصل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے، اور کئی 100 سال تک یہ جھگڑا جاری رہا۔ کچھ دنیا میں ملا کے کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا کہ دنیا عیسائیت کا مذاق ہو رہا ہے، ہمیں کچھ مناسب اقدامات کرنے چاہیے۔ تو کانفرنس منعقد ہوئی اور کثرت رائے سے سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ 129 انجیلوں کو چھوڑ دیا جائے اور 4 پر اتفاق رائے کر لیا جائے۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام سے تو ایک تھی، لیکن ایک پر پھر بھی اتفاق نہ ہو سکا، اور 100 لہجے کے بعد بالآخر 4 انجیلیں ان کے ہم پر بنی۔ تو جس طرح آپ کے ہاں 4 انجیلیں ہیں، ہمارے ہاں باوجود ان اختلافات سے 2 قرآن بھی نہیں، اور 2 قرآنوں کا ہونا تو درکنار 114 چیپٹر ہے جنہیں ہم سورتیں کہتے ہیں، اور 30 پارے 30 پورشن ہیں، اور 6,500 سے زیادہ آیتیں ہیں، جملے ہیں، چیپٹر درکنار، پورشن درکنار، 6,500 سے زیادہ آیتیں درکنار، ایک لفظ اور ایک حرف پر بھی کسی میں اختلاف نہیں۔ اور شیعہ مسلک کو بیس کرنے والے ایران سے ہیں، ایران میں چھپا ہوا قرآن لفظ اور ہر حرف کے اعتبار سے وہی ہے جو پاکستان میں چھپا ہوا، اور مشرق سے مغرب تک جہاں چلے جائے آپ کو ایک ہی قرآن ملے گا، دیر از نو سیکنڈ ورژن۔ میں نے کہا یہ اختلاف کی نوعیت ہے، اور پھر ایسے اختلافات بھی ہوتے کہ انجیل میں اور بائبل کے اندر 27 کتابیں انجیل کے دوسرے حصے میں ہیں، 34-35 کے قریب کتابیں پہلے حصے میں ہیں، تو بعد کے حصے کی کتابوں پر بھی اختلاف، کیا انہیں بائبل کا حصہ مانا جائے یا نہ مانا جائے، تو مختلف ان کے فرقوں میں کتابوں پر بھی اختلاف رہا، اور 1600 سال تک اختلاف رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد 200 سال سے 400 سال تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ بائبل اور نیو ٹیسٹمنٹ کن کتابوں پر مشتمل ہو اور کن پر نہ ہو۔ 400 سال تک تو فقط بائبل کے آخری حصے کی تشکیل پر بحثیں ہوتی ہیں مغرب، اور مشرق میں 600 سال تک بحثیں ہوتی ہیں، تب جا کر انہوں نے ایک بائبل کا نسخہ تیار کیا، اور بعد میں پھر بحثیں کھل گئی، پروٹیسٹنٹ جب آئے تو 16ویں صدی عیسوی میں پھر اختلاف آئے، اور 1600 سال بعد جا کر وہ بائبل کے نسخوں پر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کوئی اختلاف مسلمانوں کے یہاں نہیں پایا۔ بہرحال اور تفصیلات میں مطمئن ہو گئے، پھر وہ یقین بات دیگر سوال کرتے رہے، مختلف سوال کرتے رہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی انٹیگریٹی پر سوال کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں، تو آپ کے ایک خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے تھے، انہوں نے قرآن کے نسخے جلوا کیوں کیے تھے؟ آپ کی تعلیم میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے نسخے جلوا دیے گئے، تو کیوں جلائے گئے اگر اختلاف نہیں پایا جا سکتا اور ڈفرینٹ ورژن نہیں تھے؟ یہ ان کا ایک اور اعتراض قرآن مجید پر۔ الحمدللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا، اور اس پر بھی وہ مطمئن ہو گئے۔ میں نے بتایا کہ وہ نسخوں کا جلوایا جاتا ہرگز قرآن مجید میں پائے جانے والے اختلافات کی بنا پر نہ، کوئی اختلاف موجود نہ تھا۔ اگر نسخوں میں اختلاف ہوتے تو جلانے کی کوشش کبھی امت میں کامیاب نہ ہوتی، اور ساری امت 1400 سال تک ایک نسخے پر متفق نہ ہوتی۔ اگر ایک نسخے میں بھی اختلاف پایا جاتا تو یقیناً اس سے مکتب فکر وجود میں آتا، اور وہ نسخے اختلاف کے نسخے کو لے کے اچھالتا، اور عثمان غنی کے خلاف جو تحریکیں اٹھی، جنہوں نے رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جنگ کی اور ان کے خلاف بغاوت کی اور الزامات عائد کرنے کی کوشش کی، یقیناً سر فہرست کے الزام تھا، لیکن ان کے دشمن بھی یہ الزام نہ لگا سکے کہ قرآن میں اختلاف پر جلوا دیا گیا، بلکہ اختلاف نہیں تھا، صورت یہ تھی کہ لوگ پرائیویٹ ریکارڈ تیار کر رہے تھے۔ قرآن مجید سرکاری سطح پر چھپے ہوئے نہیں تھے، ہر کوئی انفرادی طور پر نسخے تیار کرتا اور لکھ کے اپنے پاس پڑھنے کے لیے رکھ دیتے۔ آج تو آپ کے پاس نسخے ہیں نا قرآن مجید، تو جب ہر کوئی گھر میں لکھتا تھا سن کر، تو پرائیویٹلی لکھنے میں امکان تھا کہ کوئی غلط لکھ بیٹھے، کوئی زواد کو زاد لکھ بیٹھے، دال کو دے لکھ بیٹھے، زیر کو زوئے لکھ بیٹھے، ملتے جلتے مخارج ہیں نا، تو یہ امکانات تھے کہ جب انفرادی طور پر لکھا جانے لگا تو گھر گھر
میں کوئی غلطیاں کر بیٹھے گا کہ ہر کوئی مکہ اور مدینہ کا رہنے والا تو نہیں، اہل زبان نہیں تھے، دوسری زبانوں کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو بجائے اس کے کہ فتنہ کھڑا ہو جاتا گھروں میں، آپ نے پوری امت مسلمان کے سامنے وہی نسخہ قرآن کو منتخب جو حضور علیہ السلام پر اترا حضور نے دیا، وہی سرکاری سطح پر تباہ کروا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا اور فرمایا کہ جنہوں نے ذاتی نسخے تیار کر رکھے ہیں وہ ترس کرتے کہ کہیں کسی کی غلطی کا نقصان امت کو نہ پہنچے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1400 سال بیتے اس مسئلے پر الجھن پیدا ہوا۔ اس پر مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ قرآن دیا کس نے، لکھی ہوئی شکل میں کس نے دیا اور کن لوگوں نے قرآن کو لکھا؟ میں نے کہا ہمیں قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں لکھوایا، اپنے صحابہ کرام ڈکٹیشن دی۔ وہ کہنے لگے کتنے آدمی تھے لکھنے والے؟ میں نے بتایا 40 آدمی کم سے کم تھے جو وقتاً فوقتاً حضور کی بارگاہ میں ہر وقت موجود رہتے، جو آیت حضور کی زبان سے نکلتی درجنوں افراد اس وقت کے سامنے لکھ دیتے اور لکھ کر حضور کو سنا دیتے، حضور اپروو کرتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ ان کے نام بتا سکتے لکھنے والے کون تھے؟ میں نے ان کے نام گنے، میں نے کہا آپ چاہیں تو اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا الحمدللہ۔ پھر میں نے یہ بتایا کہ قرآن مجید کے لکھے جانے کا معاملہ جدا ہے، بائبل اور انجیل کے لکھے جانے کا معاملہ جدا ہے۔ قرآن دینے والے نبی نے اپنی زندگی میں لکھوا کے تھے اور 42 سے زیادہ خود حضور کی زندگی میں حافظ تھے، مرد اور عورت، اور حضور قرآن پڑھتے تھے، صحابہ سنتے، صحابہ پڑھتے حضور سنتے۔ جبرائیل امین نے آ کر حضور کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا، حضور نے پڑھا، جبرائیل نے سنا، جبرائیل امین نے پڑھا، حضور نے سنا۔ قرآن مجید کی تو صحت اور حقانیت کی کیفیت ہی کچھ اور رہ گئی۔ انجیل کوئی شک نہیں کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری اور حق کتاب کی، قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا، تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری، حق کتاب کی ہے، ادم و نور قرآن کہتا ہے، اس میں ہدایت کا نور کی، کوئی شک نہیں ہے قرآن تصدیق کرتا۔ زبور اتری داؤد علیہ السلام پر اور انبیاء پر صاحب اترے، لیکن یہ کتابیں اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہوئی اپنی امت کو نہیں، زبانی بیان کرتی لوگوں نے سن لی۔ 100 سال تک انجیل لکھی نہیں جا سکتی۔ دوسری صدی میں لوگوں نے انجیل کے نام پر کتابیں لکھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی لکھے اور کہا کہ یہ حالات زندگی اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے، اور اس میں جو کچھ تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی آپ اس کو انجیل کہتے ہیں۔ وہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اس اتری ہوئی انجیل کا تو وجود ہی کری تھی۔ تو قرآن مجید کی کیفیت اس سے جدا۔ بہرحال اس طرح سوالات ہوتے رہے کثیر تعداد میں، 1.5 گھنٹے تک ان 5 پادریوں نے سوالات کیے اور ماحول بڑا خوشگوار رہا اور بڑا ٹھنڈا ماحول رہا، اس میں کوئی تپش نہیں پیدا ہوئی کیونکہ سوال کرنے والے وہ تھے اور جواب میں دے رہا تھا اور آرام سے اطمینان سے، کیونکہ کیس تھا جو اسلام کا ہم پیش کر رہے تھے، اور جب آدمی غصے میں آ جاتا ہے تو اپنا کیس آتا بڑی خاموشی تحمل سکون کے ساتھ محفل چلتی ہے۔ 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد اللہ جل وجلہ کا فضل اور کرم ایسا ہوا اور حضور علیہ السلام کی عنایت اور رحمت سے ان کے پاس پوچھنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ میں نے کہا کہ مزید کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیے۔ میں نے نمونے کے چند سوال بتائے، کچھ بعد میں پوچھے گئے، کچھ پہلے پوچھے گئے، چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کچھ پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ جب وہ سوال کر کر کے تھک چکے اور ان کے پاس مزید پوچھنے کا کچھ باقی نہ رہ گیا، اس وقت میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال پکڑ کر ہی کروں۔ انہوں نے کہا کیجیے۔ میں نے کہا میرا سوال مختصر ہے اور جواب اس سے بھی مختصر ہے۔ سوال فقط یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے، حاضر محترم یہ بات نہیں سن لیں جملہ معترضہ کے طور پر میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ عیسائیت کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے نہیں۔ اسلام اس طرح کسی مذہب کے ماننے والوں کو جو مسلمان کے ملک میں رہتے ہو، غیر مسلم اقلیت کے طور پر، ان کو بعید اور مقبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے جذبات مجروح کیے
جائیں اور وہ یہ محسوس کرے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں. نہیں، ہم اسلام ان کو بھی اپنے سایہ رحمت میں رکھتا ہے. یہ فقط اعلان حق، اظہار حق، اس کا حق اسلام نے غیر مسلموں کو بھی دیا کہ اپنے مذہب کو بیان کر سکے، اور مسلمانوں کا حق تو بطریق یہ ہوتا کہ وہ قرآن کی حقانیت کا بیان کرے اور دوسرے مذاہب اور قرآن کا موازنہ کرنے صورت حال سامنے رکھے. اس لیے ان کے جذبات کا اور اس کمیونٹی کے تمام تر تحفظات کا احترام اپنی جگہ بجا اور سر آنکھوں پر، اور وہ ہونا چاہیے. یہ محض قرآن کی صداقت کا بیان ہے اور قرآن کی سنت کے مطابق اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق. اور امر واقعہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مشن بھی کام کر رہے ہیں. اور یورپ میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو عیسائی بنایا جا رہا ہے. آپ اخبارات سے پڑھ چکے ہوں گے کہ ہمارے مشن سب سے بڑھ کر پاکستان میں کامیاب ہو رہے ہیں. میں اس دعوے کی حقانیت میں شک کرتا ہوں. نہیں معلوم کہ یہ بات کہاں تک درست، لیکن جب دوسرے مذاہب کے مشن اپنے کام میں لگے ہوئے تو امت مسلمہ عالمی سطح پر اسلام کی حقانیت کا پرچم لہرانے کے لیے تو کام ہوئی. جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دین اور میرا عمل وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج پہنچتا اور صبح و شام پہنچتے. یہ دین حق کا پیغام حضور کی امت نہیں کو لے کے ہر جگہ پہنچنا ہے. اور ان امور کے بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے اوپر یہ حقیقت آتا کہ اسلام اور قرآن کی حقانیت محض عقیدہ ہی نہیں ہے بلکہ ہمیں واقعہ. میں نے کہا میرا سوال مقصد یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ بائبل کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا آپ اس کے اندر تضادات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ صرف یس یا نو میں جواب دیں، ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ کیا بائبل کے اندر تضاد ہے آپس میں اسٹیٹمنٹ یا نہیں. اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ اس پر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کیونکہ سوال اس طرح کا تھا کہ وہ دونوں طرف سے گر گئے. اگر کہیں تضاد ہے مانتے ہیں تو تب بھی گئے، اگر کہیں نہیں ہے تو تب بھی بچ گئے. انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ملا کر یہ کہا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں. یہی راستہ تھا ان کی، اس میں کوئی تضاد نہیں، انکار کر دیا. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. اب یہ فرمائیے اگر تضاد ثابت ہو جائے، بائبل کے اندر تضاد ثابت ہو جائے، بائبل کیا ہے پہلے وہ سنیے. بائبل ایک کتاب ہے جسے اردو میں کتاب مقدس کہتے ہیں. اس کے دو حصے، پہلے حصے کو عہد نامہ عتیق کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ. دوسرے حصے کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ. عیسائی حضرات کی کتاب بنیادی طور پر نیو ٹیسٹمنٹ ہے، پچھلا حصہ، پہلا حصہ نہیں. پہلا حصہ بنیادی طور پر یہودیوں کا، لیکن اس حصے کو عیسائیت کی بیک گراؤنڈ کے طور پر بائبل میں شامل کر دیا گیا. اب پوری عالم عیسائیت دونوں حصوں پر مشتمل بائبل کو مانتی ہے. یہ ان کی مذہبی مقدس کتاب. پچھلا حصہ پھر 27 چھوٹی چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، جن میں پہلی 4 کتابیں 4 انجیلیں ہیں، اناجیل اربع، انجیل کے مختلف 4 نسخے، اور پچھلی 23 کتابیں اور وہ جو بعد کی کتابیں ہیں اسلام کے حوالے سے ہم ان کو کتابیں تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ حضور علیہ السلام سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد درمیان میں کوئی نبی نہیں آئی. اور پہلے حصے میں 34 کے قریب کتابیں نیو اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ اس میں تورات بھی ہے، پہلی 5 کتابیں تورات ہے، پینٹیکیوک، زبور بھی ہے، سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے آئے. لیکن اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے، یہ بات کو پسند سمجھنے پھر اس طرح چلتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی، اور جو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرے وہ کافر ہے. اسلام ان تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت کو ماننا ایمان کا جز سمجھنا. اور قرآن کا یہ اعلان ہے کہ ان کو پر کتابیں نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، موسیٰ علیہ السلام پر زبور، تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور اور دیگر انبیاء پر بھی اور صحیح ہوتے. قرآن جا بجا تصدیق کرتا، لیکن قرآن یہ بیان کرتا کہ ان پر کتابیں اتری، لیکن بعد میں ان کے پیروکاروں نے ان کو بدل دیا، رد و بدل کر دیا، تحریف کر دی، ترمیم کر دی، اپنے پاس سے لکھی، کچھ چیزیں رہنے دی، کچھ بدل دی، کچھ نہیں ڈال دی. اس طرح جو کتابیں
یہ ہرگز نہ وہ انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، نہ وہ قرآن ہے، نہ وہ زبور ہے، نہ وہ صحائف، نام وہی ہے لیکن کتابیں بدل چکی، رد و بدل ہو چکا ہے، کچھ تعلیمات باقی ہیں، کچھ حذف ہو چکی۔ تو آج کی بائبل جو کتاب مقدس ہے قرآن کے مطابق وہ اصل کتابیں نہیں ہے جو ان پر نازل ہوئی۔ اب سنیے، انہوں نے جواب دیا کہ تضاد نہیں ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ اگر تضاد ثابت ہو جائے تو آپ کا رد عمل کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا چیلنج کریں۔ یہاں سے ماحول میں انہوں نے کچھ طرح پیدا کی۔ ایک بات مجھے تعجب ہوا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان علماء یہ ذرا مزاج میں مناظرے کے ماحول میں گرمی میں آ جاتے ہیں، اور ویسٹرن لوگ اور مغربی کمیونٹی میں رہنے والے وہ اس سوسائٹی کے اپنے اثرات ہیں ماحول کے، وہ شاید نرم مزاج ہوتے ہیں۔ لیکن یہ میرے لیے بڑی تعجب کی بات تھی اور پہلا مشاہدہ تھا۔ حضرت مولانا نیازی صاحب کے تو مشاہدات ہوں گے کیونکہ ان کے تو کئی مارکے ہوئے، تو یہ تعجب تھا میرے لیے کہ وہ جو ہی میرا سلسلہ سوال شروع ہوا وہ اگریسو ہوئے، یعنی وہ غصے میں آ گئے اور ہر بات کا جواب غصے میں دیتے، بلکہ دو پادری کھڑے ہو جاتے اور کئی بار آپس میں جھگڑ پڑی، جواب ان کے مختلف ہوتے۔ اور میں ہمیشہ کہتا کہ آپ آرام سے پلیز ٹیک یور سیٹس، آرام سے بیٹھیے، اطمینان سے سنیں، اطمینان سے جواب میں بھی بات کرتا رہا۔ اب میری بات یہ ہے کہ مجھے بھی آرام سے بات کرنے دیں۔ اس سے تقریب کا ماحول انہوں نے پیدا کر دیا۔ بات یہ ہے کہ جس کے پاس کہنے کو سچ ہو وہ گرم نہیں ہوتا، جس کے پاس کہنے کو سچ نہ ہو وہ ادارہ اس کمی کا گرمی سے پورا کرتا ہے، ترجیح پیدا کرتا ہے تاکہ ماحول خراب ہو اور بات گرم گرم ہو۔ انہوں نے کہا چیلنج کر دیا کہ اب چیلنج کرتے ہیں، آپ تضاد ثابت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا الحمدللہ میں قبول کرتا ہوں، اب آپ بری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، اب تضاد ثابت کرنا میرا کام اور رد عمل کا فیصلہ کرنا آپ کا۔ میں نے کہا بائبل لائیے، میرے پاس بائبل نہیں، یعنی یہ جو صورت حال ڈیولپ ہوئی اس کا اندازہ پہلے نہیں تھا، ورنہ اپنی بائبل کے نسخے بھی لے کر جاتے۔ میں نے کہا بائبل دیجیے، انہوں نے فوراً بائبل نکال کر میرے سامنے پیش کر۔ ان کا خیال تھا پاکستان سے آیا ہے، اس نے کون سی بائبل پڑھی ہوئی ہوگی، اور اگر پڑھی ہوئی بھی ہو تو اردو میں پڑھی ہوگی، اور اگر انگلش میں پڑھی ہو تو پاکستانی ایڈیشن دیکھا ہوگا، یورپ میں چھپا ہوا ایڈیشن تو نہیں دیکھا، اور اگر آدمی حافظ قرآن نہ ہو تو اپنے قرآن مجید سے فوری طور پر حوالے نکالنے پڑے تو سورت پارا نمبر سب یاد نہ ہو تو دیر لگ جاتی ہے۔ اپنی آیات قرآن مجید سے جلدی نہیں نکلتی، اور خاص طور پہ جب ایسا مار کا تو پرائی کتابوں سے کیا نکلتا ہے، مشکل۔ انہیں یہ اعتبار تھا، انہوں نے فوراً بائبل میرے سامنے پیش کر دی اور انہوں نے چیلنج کر دیا کہ آپ ایک تضاد کی ثابت نہیں کر سکتے۔ میں نے بائبل کھول دی، اس وقت الحمدللہ تعالیٰ وہ بیگ سے اپنا مواد نکالا جو کام آیا، ریفرنس تلاش کیے، اور پہلا ریفرنس میں نے ان کے سامنے رکھا، وہ 2 انجیل کی کتابیں بائبل میں ان کے سامنے کھول کے رکھی۔ میں نے ان کے سامنے 2 حوالے کھول کے رکھ دیے۔ ایک انجیل عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب بیان کرتا، دوسری انجیل کی شجرہ نسب بیان کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک پورا نسب بیان کرتا۔ قطع نظر اس بات کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہی کوئی نہیں، وہ معجزتاً پیدا ہوئے بغیر باپ، اور ان کی انجیل کا شجرہ باپ کے نام سے شروع ہوتا۔ آپ یہ بات کو سمجھ گئے؟ یعنی اس مسئلے پر اسلام اور عیسائیت متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ سے ہوئی، اور یہ ولادت خود ایک الہام، اللہ کی قدرت، اس لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن مبارک میں روح پھونکی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا۔ تو یہ موجزانہ ولادت مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، بلکہ عیسائیت کے عقیدے کی بنیاد اس پر اگر اس موجزانہ ولادت کو نہ مانا جائے تو وہ شخص عیسائی بھی نہیں۔ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور باوجود اس عقیدے کے ان کی انجیل ان کا شجرہ نسب بیان کرتی ہے اور باپ کے نام سے بیان کرتی ہے، جس باپ کا ان کی ولادت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتی۔ اب اس بات کو سمجھیے، شجرہ نسب بیان کیا۔ ایک انجیل نے ابراہیم علیہ السلام تک 42 پشتیں بیان کی۔ کتنی؟ 42 پشتیں۔ دوسری انجیل 54 پشتیں بیان کرتی۔ 12 پشتوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شجرہ نسب
وہ جواب دینے لگے، ان کا مین پیس بولا کہ یہ تضاد نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تضاد نہیں تو آپ سے کیا کہیں گے؟ کہ اٹ از سمپلی اے ڈفرنس، یہ فرق تضاد نہیں ہے، یہ فرق ہے دو اسٹیٹمنٹ میں، تضاد نہیں۔ اور کہنے لگے ہر فرق تضاد نہیں ہوتا، یہ منطقی بات ہے، ہر فرق منطق کا سہارا لیا، تضاد نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں اس پر بحث کرنے کی بجائے آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں، آپ یہ اعلان کر دیں کہ ہماری انجیلوں میں نسب اور حقائق کے بیان پر فرق پایا جاتا، آپ یہ اعلان کر دیں تضاد کے لیے مہر ہوا پیش۔ انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ دیر آر ڈفرنسز ان بائبل، بائبل کے اندر اختلافات ہیں، ٹیکسٹ کے بیان کرنے میں، انٹرپریٹیشن کے بیان کرنے میں، واقعات کے بیان کرنے میں فرق پایا جاتا ہے، تو ہم فرق کے ماننے کا اعلان کریں، لیکن تضاد کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ایک بات طے ہو گئی، اب میں تضاد کے لیے حوالہ دوں۔ تضاد ثابت کرنے کے لیے میں نے بائبل کی اور کتابیں نکالی، ان کے سامنے پیش کیا ساؤل کی بیٹی، یہ کتاب ہے سیموئیل 1, 2 اور تواریخ کتابیں ہیں بائبل کے اندر، ان کے ریفرنسز نکال کے دونوں کتابوں کے مقامات ان کے سامنے رکھے، اور انہوں نے بتایا کہ ایک کتاب کہتی ہے کہ ساؤل کی بیٹی پوری تفصیلات بتا ہے، مرتے دم تک بے اولاد ہے، ایشو لیس رہے، اس کے پیٹ سے کوئی بچہ نہیں ہوا، مرتے دم۔ اب اسی عورت کے بارے میں بائبل میں دوسرے مقام پر درج ہے کہ فلاں وقت تک اس کے 8 بچے ہو چکے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی واضح سی بات ہے، اب یکجی کے پیٹ سے بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا، دو باتیں تو یکجا نہیں ہو سکتی، تو اس کو آپ فرق نہیں کہہ سکتے، یہ پورا تضاد۔ ایک ہی عورت بے اولاد بھری، مرتے دم بے اولاد بھری، اور دوسرے جگہ وہی عورت 8 بچوں کی ماں ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ کے بعد اس کا جواب کوئی نہیں۔ میں نے کہا کتابوں کو پڑھ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی دوسری عورت کو دیکھو، میں نے کہا نہیں ایک ہی عورت، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے بات کو آگے بڑھایا، میں نے کہا ایک نہیں اور ریفرنس کوٹ کرتا، میں نے کہا کچھ حوالہ جات دے کر پھر کنکلوڈنگ بحث کریں گے، اور حوالہ پیش کیا، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر، 2 الگ کتابیں بائبل سے نکالی، ایک مقام پر داؤد علیہ السلام کے ایک جہاد، ایک جنگ کا ذکر، اور درج ہے کہ فلاں جنگ میں فلاں مقام پر فلاں دن داؤد علیہ السلام اور ان کے لشکر نے مخالف فوج کے 700 آدمیوں کو مارا۔ کتنے آدمیوں کو؟ 700۔ دوسرے مقام پر انہی کا اسی جنگ، اسی دن، اسی لشکر کا ذکر، اس میں درج ہے کہ جو آدمی انہوں نے مارے وہ 7,000۔ میں نے دونوں مقامات سامنے رکھ دیے کہ یہ فیکٹ ہے، ایک جگہ 700 مارے، ایک جگہ 7,000 مارے، بولیے یہ کیا ہے؟ ایک پادری اٹھا اور چلا کر کہنے لگا کہ یہ تضاد نہیں ہے، یہ فقط ایک صفر کا فرق ہے، یہ فقط ایک صفر کا فرق ہے۔ اللہ پاک نے یعنی اس کی سمجھ ختم ہو گئی، جب اس نے یہ کہا تو خود ان کے اپنے فالوور عیسائی تالیاں مار کرتے ہیں، اس کے خلاف کریپنگ شروع ہو گئی، اور جب عیسائیوں نے اس کے خلاف تالیاں ماری تو مسلمانوں نے بھی کریپنگ کر، جب کریپنگ کی تو اس کے اپنے آدمی کچھ تھوڑے سے برس پڑے کہ آپ نے میری جاتی کی جواب دے گا۔ میں نے کہا اگر اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہے تو ہم قبول کر لیتے، لیکن کوئی جواب نہیں۔ اس پر میں نے کہا کہ بالکل بجا فرمایا آپ نے، ایک صفر کا فرق ہے، اور صفر اور لاکھ میں بھی صفروں کا ہی فرق ہے، اور صفر اور کروڑ میں بھی صفروں کا فرق ہے، یہ تو فرق ہی سارا صفروں کا ہی ہے۔ اس پر وہ شرمسار میں ان کے پاس جواب کوئی نہیں۔ اس کے بعد میں نے اور حوالہ پیش، تورات کو کتاب موجود ہے پینٹاٹیوک کے نام پر بائبل میں 8، اصل تو 8 تھی، 8 جو موجود وہ نکالی، اور میں نے ان سے پوچھا، پہلے پوچھا کہ یہ کتاب جو تورات ہے، نماز جمعہ تھوڑی دیر سے ہوگی، میں معذرت خواہ ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ بات مکمل ہو جائے، وقت ایک ہی ہمارے، تو میں نے پوچھا کہ یہ کتاب وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کو روشنی؟ انہوں نے کہا بالکل وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ہم مانتے ہیں۔ میں نے 2-3 بار اس بات کو دہرایا کہ کیا یہ پینٹاٹیوک اور تورات وہی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا بالکل وہی ہے جو نازل ہوئی، ہم مانتے ہیں۔ میں نے کہا جب یہ وہی کتاب ہے جو ان
کی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو آئیے اس کتاب میں میں نے کچھ فکرے پڑھی موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب میں سے جو بائبل کے اندر موجود ہے۔ ہم تو مانتے ہیں نا کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ ہمارا کلیم تھا، یہی دعویٰ تھا اس کی برباد۔ انہوں نے جب کہہ دیا کہ یہ کتاب ان پر اتری اور یہ وہی کتاب ہے، تو اس کے کچھ جملے نکالے، ان میں یہ تھا اب موسیٰ علیہ السلام پر بقول ان کی زندگی میں اترنے والی کتاب کے اندر یہ ہے۔ اب کلمات یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہوا تو ان کی عمر اس وقت 120 برس تھی، اور مواب کے میدانوں میں کہیں فوت ہوئے، اور بیت بخور کے مقابلے میں کہیں غار میں دفن ہوئے، اور بنی اسرائیل ان کے وفات پانے کے بعد کتنے دنوں تک روتے رہے، اور آج تک کسی کو حضرت موسیٰ کی قبر معلوم نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا میں آپ پانچوں سے بھی اور آپ کے تمام پیروکاروں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ عقل سلیم رکھنے والا جس کی غلطی بڑھتی عقل سلیم، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کلمات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان پر نازل ہوئے؟ جس میں یہ درد ہے کہ جب وہ فوت ہوئے 100 سال اور آج تک ان کی قبر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی، یعنی یہ کلمات ان کی زندگی میں نازل ہوئے؟ اس پر وہ شکر اور حیران رہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ جواب دے، یہ ان پر نازل ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بعد میں لکھے گئے۔ میں نے کہا یہی میرا کلیم ہے۔ پھر اس وقت میں نے ایک تقریر، میں نے کہا ہمارا مدعا یہ بیان کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات حق ہے کہ نازل ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو کتابیں آج بائبل میں موجود ہیں یہ وہ نہیں جو ان پر نازل ہوئی، یہ بعد کے زمانوں میں لوگوں نے لکھی اور ان کی طرف منسوخ کر دی۔ اگر نہیں یہ بات تو یہ بتائیے کہ ان کی زندگی کے کلمات کیسے نازل ہو سکتے ہیں؟ جب اس پر کچھ تقریر ہوئی، میری گفتگو بنی اور میں نے کچھ اور دلائل دے کر بات کو کنکلوڈ کیا، تو اس پر ان کے پاس جب کوئی جواب نہ رہا اور میں بار بار سوال کر رہا تھا، اس وقت جو سب سے بڑے عیسائی تھے اس نے ہینڈ اپ کر اس طرح ہینڈ اپ کر دیے، دونوں بات اٹھا کر ہینڈ اپ کرنا اعتراف میں شکست ہوتا۔ اس طرح کسی کو شوٹ ہے تو ہینڈ اپ کہاں دے، یعنی اعتراف میں شکست ہوتا۔ ہینڈ اپ کر دیے، اور دوسرا ساتھی تھا، اس نے کہا کہ کتنے دیٹ بائبل از ناٹ اے ریڈ بک، ہم اعلان کرتے ہیں اپنے عقیدے کا اور آپ ہمارے عقیدے کو سن لیں، غلط فہمی مبتلا نہ رہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں ہے۔ اعلان کرتے میں نے کہا اگر نازل شدہ کتاب نہیں تو کیا ہے یہی بتائیے۔ میں نے کہا دیز آر دس از دی کلیکشن آف دی بکس وچ ور ریٹن آفٹرورڈز، یہ وہ کتابیں ہیں جو ان کے بعد لکھی گئی، اور دیز بکس ٹیل اس دی اسٹوریز آف آور پروفیٹس، یہ کتابیں ہمیں اپنے نبیوں کی کہانیاں بتاتی، واقعات بتاتی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیز آر اسٹوری بکس ناٹ جینیئر بکس، یہ کہانیوں کی کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب نہیں ہے۔ میں نے کہا میں آپ کی مقدس کتابوں کے مقابلے میں قرآن کو پیش کرتا ہوں، الحمد للہ تک قرآن کا ایک مقام بتا دو جس کے بارے میں شبہ کھڑا کیا جا سکے، اختلاف نکالا جا سکے، تضاد بیان کیا جا سکے، معنی میں تضاد ہو، بیان حقائق میں تضاد ہو، بیان واقعات میں تضاد ہو، تذکروں میں تضاد ہو، مفاہیم میں تضاد ہو، کوئی اختلاف پایا جائے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس میں معلوم نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ مان لیں کہ یہ اسٹوری بکس ہیں اور یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا نہیں، انہوں نے اس کا اعلان کر دیا۔ جب وہ اعلان کر چکے اس پر میں نے سوال کیا، اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ ریڈیل بک نہیں ہے اور بعد میں لکھی گئی کتابیں ہیں جو اسٹوری بتاتی ہیں، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اب میرا سوال آخری یہ ہے کہ پھر ان کتابوں کے لکھنے والے کون ہیں، ان کے مصنف کون ہیں، ان کے نام بتا دو۔ اگر تو انہی کی نازل کردہ کتابیں ہوگی انبیاء کی، تو پھر تو مصنف کی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب یہ طے ہو گیا کہ یہ بعد میں لکھی گئی اور یہ کتابیں ہمیں بتاتی ہیں ان کی تعلیمات اور ان کے واقعات اور ان کے حالات اور ان کے احوال، تو یہ کن لوگوں نے لکھی، ان کے آثر کون ہیں، مصنفین کے نام بتا دو۔ انہوں نے کہا ہمیں ان کے ناموں کی ضرورت ہی نہیں معلوم کرنے کی، کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اور انبیاء نے روحانی توجہ کے ساتھ خود لکھوائی۔
بعد کے لوگوں پر روحانی توجہ کر کے خود لکھوائی، تو یہ گویا انہیں کی لکھوائی ہوئی کتابیں۔ میں نے کہا عجیب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کے خیال کے مطابق توجہ کہ کسی کو بھول کر 700 لکھوا دیتے ہیں، کسی کو 700 لکھوا دیتے ہیں۔ جس عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں وہ تو بھولنے والی گھر سے آزاد نہیں، ہم تو ان کی شان کو بلند مانتے ہیں۔ کہیں وہ لکھوا دیتے ہیں کہ یہ بے اولاد نہیں، کہیں لکھوا دیتے ہیں اولاد کے ساتھ نہیں۔ ہم تو ماننے سے کافر ہے کہ ان کی روح لکھوائے اور بیانات میں اختلاف و تضاد آ جائے، کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگے آپ ان چیزوں کو ہم سے زیادہ مانتے ہیں مسلمان۔ ان کا اشارہ کشف کی طرف تھا، روحانی وجدان کی طرف تھا، رویا سالیہ کی طرف تھا، اولیاء کی کرامات کی طرف۔ کیا آپ لوگ زیادہ مانتے ہیں روحانی توجہات کو؟ میں نے کہا بے شک مانتے ہیں، لیکن ان کی ایک سطح ہم قرآن کے بعد میں کسی ولی کے تک کو نہیں مانتے کہ کوئی کہتے کہ یہ قرآن معاذ اللہ نہیں ہے، وہ ولی ہی نہیں، اس کا فرق نہیں۔ ہم نے قرآن نبی سے لیا ہے، کسی ولی سے نہیں لیا۔ ہم نے براہ راست حضور علیہ السلام کے حضور کے ہاتھوں سے حضور کے صحابہ نے تابعین نے نسل بعد نسل دیا۔ ہم نے اولیاء کرام اور بزرگان دین کی توجہات سے وہی نہیں دی، وہی اولیاء کے کش سے بلند ہے، اس میں ان کے کش کا قدر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور وہی کرتا ہے اور نبی عطا کرتا ہے۔ تو قرآن کا معاملہ جدا ہے۔ مذہبی کتاب کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو تو اس میں دخل ہو سکتا ہے چیزوں، اور وہ بھی ذنی علم ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ خیر اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پھر اصرار کیا کہ مصنفین کے نام پر ہم آج دنیا میں کوئی کتاب مصنف کو جانے بغیر نہیں قبول کرتے کہ کس نے لکھی، کو معقول آدمی تھا، غیر معقول آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، دیانتدار تھا، نہیں تھا، جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ کتابیں لکھی کس نے، کیسے قبول کرتے؟ انہوں نے کہا پر ہمیں معلوم نہیں۔ پھر ایک منطقی دلیل دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا اپنی پینٹ کو پکڑا، جو مین پولیس تھے باہر سے آئے ہوئے، انہوں نے اپنی پینٹ گرم پینٹ سے اس کو پکڑا اور اوپر اس کو چھالا، اپنی ٹانگ کے اوپر کی اور ٹانگ کو دکھا کر تھوڑا لہرا کر پینٹ پکڑ کے کہنے لگے دیکھیے میں نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کا دادا کہاں بنا، یہ کپڑا کہاں بنا، کون کیا اس کی میک ہے، کیا اس کا مینوفیکچر ہے، کس کمپنی سے بنی، مجھے اس کی ضرورت تھی، مجھے یہ پسند آئی، اس نے مجھے فائدہ پہنچایا، مجھے فٹ ہوئی، اس کی حفاظت کی بنا پر میں نے اس کو قبول کر دیا، اس کو لے لیا۔ اب مجھے کیا معلوم کہ یہ کہاں سے بنی ہوئی؟ تو انسان ہر چیز نیک معلوم کر کے نہیں لیتا، جو چیز فائدہ مند ہوگا، ہمیں جو فائدہ پہنچا اس نے اس کے سچ ہونے کی دلیل دے دی، کیونکہ اس نے فائدہ پہنچایا ہمیں پینٹ ہوئی، مقصد پورا ہوا، ہم نے سمجھا کہ یہ صحیح چیز، میں نے پینٹ لے لی۔ اسی طرح انسان ہر چیز کے پیچھے نہیں جاتا کہ کس نے بنائی، جب اس نے یہ دلیل دی تو ہر دلیل کا جواب اسی نوعیت کی دلیل سے دیا جاتا ہے۔ اب میں جو جواب میں نے ان کو دیا وہ آپ کو سنا رہا ہوں اور معذرت تھا جواب سناتے ہو، لیکن اس دلیل کا جواب وہی بات میں نے دیا۔ میں نے کہا آپ نے جو بات کہی یہ بھی غلط، درست نہیں ہے کہ آپ نے پینٹ لے لی اور نہیں معلوم کہاں سے بنی ہوئی، یہ جواب غلط۔ میں نے کہا اگر آپ محسوس نہ کریں معذرت کے ساتھ اپنی یہی پینٹ ابھی اتاریں اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک چٹ لگی ہوئی ہوگی جس پر لکھا ہوگا کہ ماں صرف پینٹ سے بنی ہوئی، اگر میں نہ دکھا سکوں کہ اس کا نیک کیا ہے تو آپ میرا گربان کریں، ابھی دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں آپ پینٹ اتاریں، میں دکھاتا ہوں کہ اوپر لکھی ہوئی فلاں سے بنی ہوئی، اور آپ نے وہ چیک کر کے پینٹ خریدی۔ آپ جب دکان پر گئے آپ نے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ یہ پینٹ بنی ہوئی کس کی، کپڑا کہاں کا بنا ہوا، اسرائیل کا ہے، ماسٹر پینسر اسرائیل کا ہے، انگلینڈ کا ہے، فلاں کمپنی کا ہے، فلاں کا ہے۔ دکان پر گئے اس کے دیکھ کو پڑھا، مینوفیکچر کو پڑھا۔ آپ نے یہ پینٹ ہر چیز کی تحقیق کیے بغیر نہیں دی، یہ تو پینٹ ہے آپ کی بران کا بھی میل دکھا، آپ کے جوتے میں بھی اسٹیمپ لگی ہے کہ فلاں کمپنی کا بنا ہوا ہے، آپ کی شرٹ میں اسٹیمپ لگی ہے کہ فلاں کمپنی کی بنی۔ میں نے کہا افسوس کی بات کہ آپ جوتے خریدیں قبول کریں تو تحقیق کرتے کہ کس نے بنایا، جراب خریدے تحقیق کرے کہاں سے بنی، پینٹ خریدے تحقیق کرے کس نے بنائی، شرٹ خریدے تحقیق کرے کس نے بنائی، اور مذہبی کتاب قبول کرنے بغیر والے یہ مذہب ہے یا کھلونا؟ ایک مذہبی کتاب جسے الہامی کتاب قبول کیا جا رہا اس سے مصنف کی کر دیا اور کہتے ہیں نیک اور مینوفیکچر کے بغیر معلوم کر لی، یعنی جھوٹے جرانے تک بغیر نیک کے نہیں ہم لوگ لیتے، مذہبی کتاب اس کے بغیر قبول کریں۔
اسٹیٹ اور چرچ کی ڈویلٹی نہیں تھی، جبکہ آپ کے یہاں آپ کی کتاب اور آپ کا موجودہ مسئلہ جس کو آپ نے اپنایا ہے، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ انبیاء کا عطا کردہ نہیں، یہ بعد کے لوگوں نے تراشا۔ آپ کا یہ مذہب اسٹیٹ اور چرچ کو جدا کر سکا، یہ وقت کے ساتھ نہیں چل سکا، چنانچہ آپ نے اس کو چرچ کے اندر محدود کر دیا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ رہنمائی نہیں تھی جس سے دنیاوی معاملات چلائے جا سکے، جبکہ اسلام آج تک ایک عملی مذہب دین، پریکٹیکل دین، پریگمیٹک دین ہے، ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے اور ہر سوال کا جواب دیتا ہے اور عملی جواب دیتا ہے، جبکہ آپ کے ہاں ایسی کوئی تعلیم موجود نہیں۔ اس پر میں نے زور کے ساتھ گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ قرآن کیا تعلیم دیتا؟ میں نے کہا میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، آپ سوال کریں کہ قرآن کا دیا ہوا سیاسی نظام کیا ہے، میں قرآن کی آیتوں سے بیان کرتا ہوں۔ آپ پوچھیں معاشی نظام کیا ہے، میں قرآن کی آیتوں سے بیان کرتا ہوں۔ آپ پوچھیں قرآن میں تشکیل حکومت کا اصول بنیادی کیا ہے، وہ فنڈامنٹل بیان کرتا ہوں۔ آپ حلال اور حرام کی تفصیل پوچھے بیان کرتا ہوں قرآن سے۔ آپ نکاح اور فیملی لا کو پوچھے میں قرآن سے بیان کرتا ہوں۔ آپ پینل لا پوچھے، حکومات پوچھے، قرآن سے بیان کرتا ہوں۔ جرائم پوچھے، قرآن سے بیان کرتا ہوں۔ آپ صلح و جنگ کے ساتھ سے پوچھے قوموں کے ساتھ، میں قرآن سے بیان کرتا ہوں۔ آپ سوشل ایٹیکیٹ پوچھے، اخلاقی تصورات، میں قرآن سے بیان کرتا ہوں۔ آپ زندگی کے کسی گوشے پر سوال کریں، میں قرآن کی آیت سے جواب دوں گا، اور میں آپ سے دنیاوی معاملے کا ایک مسئلہ پوچھوں، آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس پر ان کے پاس جواب نہیں۔ اس پر گفتگو ہوئی، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان مذاہب کے بعد کتابیں آنے والی تھیں، مذہب آنے والے ہیں، اس لیے ان میں کوئی بھی حکم کرنا ہوا، اور قرآن کے بعد کیونکہ کوئی اور کتاب آنے والی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس کتاب کو قیامت تک کے مسئلوں کے لیے مکمل کرا دیا۔ اب جس مسئلے پر ہدایت ہے تو ان میں سے ایک نے کوئی جواب دینا چاہا، اور اس نے جو جواب دیا دوسرے پادری نے اس کو رد کر دیا۔ وہ آپس میں الجھ پر، ایک نے کہا یس، دوسرے نے کہا نو۔ اس پر ان کے لوگ پھر ہنسے اور پھر کلیپنگ ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا کون سا جواب قبول کیا جائے، یس یا نو؟ وہ کہنے کہ ہمیں آپ سے کچھ مغالطہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ قرآن حق تھا، حق ہے، حق رہے گا۔ قرآن نے خود اپنی حقانیت کو ثابت کر دی۔ اسلام حق تھا، حق ہے، حق رہے گا، اور اسلام نے خود اپنی حقانیت کو ثابت کر دی۔ اور اتنی بڑی حقانیت کی دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ ہم جیسے ناکارہ افراد کی زبان سے اس کی حقانیت تک بیان کریں۔ یہ اسلام کی برکت، اس کی صداقت اور حقانیت کا عالم ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ اس طرح یہ بحث اپنی نتیجے کو پہنچی، اور اس سے تمام موجود و عیسائی سے، چونکہ دو بار یہ ہمارا مدعا تھا، اور پھر میں نے قرآن کے اوپر مزید گفتگو کی، اور قرآن مجید کی سالمیت، اس کی حقانیت، اس کی انٹیگریٹی، اس کی جینوننس، اس کی آتھینٹسٹی، اس پر گفتگو کی، اور یہ بات اسٹیبلش ہو گئی، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعتاً قرآن جمیل وہ کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی، اور ہماری کتاب کی پوزیشن یہ نہیں ہے۔ ہماری کتابیں بعد میں لکھی گئی اسٹوری بکس ہیں، یہ اس طرح ورڈ آف لارڈ نہیں جس طرح قرآن۔ بعد میں پھر جب بحث ختم ہونے کو آئی تو میرا ایک آخری سوال میں کرنے لگا۔ انہوں نے پوچھا نو وٹ ڈو یو وانٹ اس ٹو سے، آخر میں تھک آ چکے۔ انہوں نے پوچھا اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ آخری بار انہوں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم کیا کریں؟ میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو مان لیں کہ ورلڈ آف لارڈ از اٹینیبل اونلی تھرو قرآن، آپ کو بدائی کرو۔ اس کا اعلان کر دیں کہ آج اللہ کا کلام اور حق صرف قرآن سے مل سکتا ہے، دنیا کی کسی اور کتاب سے نہیں مل سکتا۔ اس کا اعلان کر دیں، یہ دعوت ہے اسلامی جو آپ کے سامنے سوچنے کے لیے اور غوث کے لیے میں نے رکھ دی کہ آپ ورلڈ آف لارڈ کی تلاش میں اللہ کا کلام، اللہ کا کلمہ جاننا چاہتے ہیں۔ بے شک وہ بھی اللہ کا کلمہ، یہ بھی اللہ کا کلام، لیکن وہ اب موجود نہیں رہے ان کتابوں کی شکل میں، اور یہ اللہ کا کلام اپنی حتمی، اصلی اور خالص شکل میں موجود ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو وہی طور پر قبول کریں کہ اللہ کا کلام آج اگر اصل شکل میں لینا ہو جس طرح ان کتابوں میں اصل موجود تھا تو وہ قرآن ہی سے مل سکتا ہے۔ اس پر گفتگو ختم ہو گئی، وہ خاموش تھے۔ ایک بات جو میرے لیے باعث تعجب ہوئی وہ یہ کہ جو میزبان کے درمیان والے مین پادری،
انہوں نے آدھی بحث تک گفتگو میں حصہ لیا، بولے۔ آدھی بحث کے بعد جب معاملات انہوں نے دیکھا تو بندہ عالم کے سوال کیا ہوا، ان پر کیا اثرات ہوئے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ کی یہ شان کہ آدھی بحث کے بعد اس شخص کی زبان بند ہوئی اور بقایا تقریباً 2 گھنٹے کی بحث میں اس کی زبان کھل نہیں سکی، وہ خاموش متحیر وہ شخص بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا، ایک حد تک زبان سے نہیں بولے، بقایا 4 آدمی بولتے رہے، 3 نے زیادہ اور 4 لوگ کم، لیکن وہ شخص آدھی بحث کے بعد جو خاموش ہوا تو ہمارے باہر نکلتے رخصت کرنے تک وہ نہیں بول سکتا، ایک حیرت میں گم ہو گیا، خدا جانے وہ کیا سوچتا رہا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کی یہ حیرت اور اس کی سوچ نیک سوچ بنے، اس مناظرے کے اختتام پر کوئی سارے لوگ تھے، مرد عورت ہماری طرف لگ تھے، انہوں نے اسلام اور کرسچینٹی پر میری کتابیں تھی وہ لی، اسلام کا لٹریچر لیا اور کہا کہ آپ اسلام کا لٹریچر دیں، ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے لٹریچر جو کچھ اس وقت تھوڑا سا موضوع پیمانے پر تقسیم کیا، اپنی منہاج القرآن کی برانچ کے رابطے ان کو دے دیے، انہوں نے اپنے ایڈریس ان کو دے دیے اور کہا کہ ہم آپ سے رابطہ کر کے اسلام کا اسٹڈی کریں گے۔ الحمدللہ تعالیٰ موجود جو لوگ تھے ان کے ذہن ان کے دماغ کھل چکے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات پاک ان لوگوں کو اور باقی پوری دنیا کو بھی